کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اتق دعوت المظلوم فإنها لیس بینہا و بین اللہ حجاب، کہ اے بندے مظلوم کی بد دعا سے بچنا، مظلوم کی اللہ کی بارگاہ میں شکایت اور کمپلینٹ سے بچنا۔ جب کوئی مظلوم ظالم کے ظلم سے تنگ آ کر بے بس ہو جاتا ہے اور اسے کوئی اور دنیاوی سورس دکھائی نہیں دیتا، اور جب وہ اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتا ہے، بد دعا کرتا ہے، تو اس کی یہ شکایت اور بد دعا ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ تک پہنچتی ہے۔ اللہ کا عرش بھی ہلنے لگ جاتا ہے، کانپنے لگ جاتا ہے، حرکت میں آتا ہے، ویبریٹ ہوتا ہے اس کی آہ و بکا کو سن کر۔ جب دنیا میں کوئی ظالم، کوئی جابر شخص کسی بیچارے بندے پہ ظلم کرتا ہے اور وہ بدلہ نہیں لے سکتا یا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کی طاقت کا، اس کی فورس کا، اس کے سٹیٹس کا، اس کی دنیاوی اعتبار سے وہ بڑا اعلیٰ اور ایک ادنی ہے، اور وہ بڑا بندہ، بڑے مقام والا، دولت اور پیسے والا جب کسی بندے پہ ظلم کرتا ہے اور جب وہ اللہ کی بارگاہ میں بد دعا، اس کے لیے عذاب مانگتا ہے، اس کی بربادی کی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں اس سے بدلہ نہیں لے سکتا، یہ مجھ پہ ظلم اور جبر کرتا ہے، تو ہوتا یہ کہ پھر اس کی بد دعا، دعائے ضرر، اور اللہ کے ہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، سیدھی اللہ کی بارگاہ تک جاتی ہے اس کی وہ بد دعا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ دعوت المظلوم مستجابہ وان کان فاجرا ففجرہ علی نفسہ۔ میرے آقا نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچنا، چاہے وہ بد کردار ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ غلط کاری کیوں نہ ہو، لیکن جب تم ظلم کرو گے تو اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں جائے گی۔ وَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اس کا برا ہونا، اس کا فجور، اس کا فسق، وہ اس کی اپنی ذات سے ریلیٹڈ ہے، اس کی اپنی ذات تک محدود ہے، لیکن تمہارے حق میں جب وہ اللہ کی بارگاہ میں شکایت لگائے گا تو وہ شکایت فوری قبول کی جاتی ہے، فوری طور پہ اس سے رد عمل آتا ہے اللہ کی بارگاہ سے۔ تو چاہے جیسا برا ہو، جیسا بدکار سیاکار ہو، تو کسی بھی بندے پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس کی بد دعا اللہ کی بارگاہ تک جاتی ہے، اللہ پھر اس کو سنتا ہے اور پھر اللہ اس کو رسپونڈ بھی کرتا ہے۔